بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی فیملی بھی خیریت سے ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ گھر میں جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ اس کی ریویژن اور اسے پڑھتے ہوں گے اور یاد کرتے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آلودگی یعنی کہ پولوشن سے کیا مراد ہے، اور اس پر سیر حاصل گفتگو کیجیے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوا میں موجود مختلف گیسز جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اسے ہم آلودگی کہتے ہیں۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ہوا میں موجود جو مختلف گیسز ہیں جو کہ انسانی صحت یا زندگی کے لیے مضر ہیں وہ انہیں ہم آلودگی کہتے ہیں۔ اب آلودگی کی دو اقسام ہیں، پرائمری آلودگی یعنی کہ پرائمری پولوشنز، اور نمبر دو سیکنڈری پولوشنز یا سیکنڈری آلودگی۔ پرائمری پولوشن جو ہے وہ ناکارہ پروڈکٹس ہیں جو فاسل فیولز، پیٹرول، گیس، ڈیزل اور آرگینک اشیاء کے جلنے سے بنتی ہیں۔ یہ سلفر کی آکسائڈ یعنی سلفر ڈائی آکسائڈ اور سلفر ٹرائی آکسائڈ، کاربن کے آکسائڈز، کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈز، نائٹروجن کی آکسائڈز، خاص طور پہ اس سے نائٹریٹ ایسڈ، ہائیڈروجن، امونیا اور فلورین کے کمپاؤنڈز ہیں۔ نمبر دو ہے سیکنڈری پولوشن۔ اب سیکنڈری پولوشن میں کیا ہے؟ سیکنڈری پولوشن میں یہ ہے کہ پرائمری پولوشنز کے مختلف ری ایکشنز کے نتیجے میں بنتے ہیں، یعنی کہ جو سیکنڈری پولوشنز ہیں وہ پرائمری پولوشنز کے مختلف ری ایکشن کے نتیجے میں بنتے ہیں۔ یہ سلفورک ایسڈ، کاربونک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، ہائیڈرو فلورک ایسڈ، اوزون اور پراکسی اسٹائل نائٹریٹ ہیں۔ اب ہوا کے آلودہ ہونے کے سورسز، آب و ہوا کا 99% حصہ نائٹروجن اور آکسیجن پر مشتمل ہے۔ اگرچہ ہوا میں اور گیسز بھی ہیں لیکن وہ بہت ہی قلیل ہیں، لیکن یہ گیسز ماحول پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں کیونکہ آب و ہوا ماحول کا تعین کرتی ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس لیے چھوٹی مقداریں ایک خاص کنسٹرکشن تک تو بے ضرر سمجھی جاتی ہیں، لیکن انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے پچھلے 60 سالوں میں کچھ علاقوں میں ان کی کنسٹرکشن فاصلی حد تک بہت بڑھ گئی ہے، جس کے انسانی صحت پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ہوا میں پولوشن کے مختلف ذرائع مندرجہ ذیل ہیں، یعنی مندرجہ ذیل طریقوں سے ہوا آلودہ ہو رہی ہے۔ وہ کون کون سے ہیں جی؟ آتش فشاں پہاڑوں کا پھٹنا۔ آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے بھی ہوا آلودہ ہو جاتی ہے، کیونکہ آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ خارج ہوتی ہیں۔ یہ دونوں گیسز، خاص طور پر کاربن مونو آکسائڈ، بے حد خطرناک ہے، اور جب یہ گیسز ہوا میں شامل ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کے لیے اور انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر دو ہے، پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا آتش فشاں کے پھٹنے، آتش فشاں پہاڑوں کا پھٹنا۔ نمبر دو ہے کوئلے کے جلنے سے۔ کوئلے کے جلنے سے بھی ماحول آلودہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر کوئلے کی کانوں میں دیکھا گیا کہ بعض اوقات لوگ وہاں پہ کان کنی یا کوئلہ نکالتے ہوئے گیسز کے پاس جانے سے ان کی اموات ہو جاتی ہیں، اور ان کے مرنے کی بڑی وجہ کاربن مونو آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیسز ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا
کہ جب مزدور کانوں کے اندر جاتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں لالٹینیں ہوتی ہیں. لالٹین ہاتھوں میں اس لیے رکھتے ہیں کہ کاربن مونوکسائڈ کا علم ہو سکے، کیونکہ جہاں پر لالٹین بجھ جائے گی وہاں پر پتہ چلے گا کہ یہاں پر کاربن مونوکسائڈ موجود ہے. ایک اس کی بہت بڑی علامت ہے کہ جہاں پہ ان کی جو لالٹین اگر بجھ گئی اس کا مطلب کہ وہاں پہ کاربن مونوکسائڈ کے مضر اثرات یا وہاں پہ وہ گیس موجود ہے. اس لیے مزدور آگے جانے سے رک جاتے ہیں یا آگے نہیں جاتے یا محتاط ہو جاتے ہیں. اس طرح پتہ چلتا ہے کہ کاربن مونوکسائڈ کوئلے کے جلنے سے بھی خارج ہوتی ہے، جو کہ صحت کے لیے مضر اور انتہائی اسے کیا کہتے ہیں نقصان دہ ہے. تو یہ جو ہے جو یہ بتایا گیا ہے یہ نہایت آسان الفاظ میں آپ کو میں نے سمجھایا ہے. امید ہے کہ آج کے لیکچر کو آپ توجہ سے سنیں گے اور اس کو یاد کریں گے.